بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری اس کائنات کی چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری جو کہ قبر رسول کی حاضری کے معاملے میں غلو کا شکار ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ اس میں مجھے کوئی عار نہیں ہے بات کہنے میں کہ اس دنیا کی چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی قبر رسول کی حاضری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسپیشل پروٹوکول حاضری والے شخص کے لیے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور امام ابو داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ جو شخص بھی قبر رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اب یہ پروٹوکول صرف قبر رسول کے لیے ہے۔ عام پروٹوکول سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن قبر رسول کا پروٹوکول الگ ہے، حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر الموطا امام مالک میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی کسی سفر پر جاتے، اور یہ روایت سنن کبریٰ البیہقی کے اندر بھی ہے، 4 کتابوں میں، سنن کبریٰ البیہقی، الموطا امام مالک، فضل الصلاۃ علی النبی اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 11793 نمبر اثر ہے مکتبۃ شاملہ کے مطابق۔ تو جب کبھی سفر پہ عبداللہ بن عمر جاتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پہ حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ اور جب پھر سفر سے واپس آتے تو پھر 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پہ حاضری دے کے پھر گھر واپس جاتے۔ تو یہ صحابہ کرام روزہ شریف کی حاضری کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے تھے، اس کو کوئی ہلکا نہ جانے، اور نہ اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے۔ قبر رسول اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ جتنے لوگ بھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہم سے عرب سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی روزہ شریف پہ حاضری ہو تو وہاں کھڑے ہو کر جب آپ دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یعنی اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ اگر اللہ کی تجلیات کا کوئی مرکز ہے تو وہ قبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اس وقت وہ صرف گھر تھا، جب امام بخاری لکھ رہے تھے اس وقت وہ قبر رسول تھی۔ تو امام بخاری نے اپنا عقیدہ امت کو بتایا کہ قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینے میں موت دینا۔ اور صحیح بخاری میں ہی آتا ہے جب ان کو زخم لگا اور اب امید ختم ہوگی کہ وہ اب بچ نہیں پائیں گے اس زخم سے، معدہ کٹ گیا تھا، کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، تو عبداللہ بن عمر کو کہا بیٹا اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ عمر ابن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، کیونکہ اگر امیر المومنین کہو گے تو اما عائشہ کہیں گی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت حکم مان لیں گی، میں اپنی پوسٹ کو یوز، اور میں اب امیر المومنین نہیں ہوں، میں نے کمیٹی بنا دی ہے، تم خود اپنے معاملات کو دیکھو۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور واپس آ کے بیٹے نے جب بتایا تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے لیے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں تھا کہ مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کیا جاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا میں اس کا شفیع بنوں گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا
قیامت والے دن میں اس کا شفیع ہوں گا. سب سے پہلے مسلمانوں میں ان لوگوں کی شفاعت ہوگی جو لوگ مدینہ شریف میں دفن ہیں, اور جو روضہ شریف میں ساتھ دفن ہے ان کے تو کیا ہی کہنے. ٹھیک ہے, قیامت تک امت جاتی ہے تو نبی علیہ السلام پہ بھی سلام عرض کرتی ہے اور ان پہ بھی سلامتی بھیجتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے, اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, بقیع غرقد میں مدفن عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا.